بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تعارف پڑھیں گے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اردو ادب کی ممتاز علمی اور ادبی شخصیت ہیں، صوفیانہ مزاج کے حامل تھے اور صاحب علم شخصیت تھے۔ اس حصے میں ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے حالات زندگی، تعلیم، ملازمت، اردو ادب میں ان کا مقام اور ان کی تصانیف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں مصنف کے حالات زندگی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا عرصہ حیات ہے 1912 سے لے کر 2005۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش جبل پور CP ہے۔ 23 ستمبر 1912 کو پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اسکول کی تعلیم سے لے کر MA LLB تک تمام امتحانات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پاس کیے۔ 1928 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1949 میں DLED کی ڈگریاں حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی عملی زندگی کے آغاز کے لیے شعبہ تدریس کو چنا۔ آپ نے کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی برار میں بحیثیت لیکچرار اپنی عملی زندگی شروع کی۔ انہوں نے اپنے لیے شعبہ تدریس کو چنا تھا۔ ناگپور سے PhD فارسی اور DLED اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ 1948 میں پاکستان بننے کے بعد بھی تدریس کے شعبے سے ہی منسلک ہوئے یا شعبہ تدریس کو چنا۔ پہلے کراچی کے اسلامیہ کالج اور اس کے بعد اردو کالج کراچی میں بحیثیت استاد اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1956 میں سندھ یونیورسٹی میں پہلے شعبہ اردو میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس کے بعد صدر شعبہ اردو بن گئے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کو ان کی علمی اور ادبی کارناموں پر، ادبی خدمات پر ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا، یعنی کہ انہوں نے مذہب پہ، پاکستانی کلچر پہ، پاکستانیت پہ، پاکستانی نظریہ، ادب، لٹریچر، تصوف، اللہ کی پہچان، صوفیزم اور اخلاقی موضوعات پر قلم کشائی کی۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ معرب کا کیا مطلب ہے؟ معرب سے مراد ہے عربی سے بنا ہوا یا ایسی تحریر جس میں عربی الفاظ کا بکثرت استعمال کیا جائے یا اردو اس انداز میں لکھی جائے کہ اس کا لہجہ، لب و لہجہ عربی ہو۔ مفرس کا مطلب ایسی اردو جس پر فارسی کا اثر ہو، فارسی لب و لہجہ اختیار کرنا۔ لیکن عام قارئین کے لیے، عام پڑھنے والوں کے لیے جو مضامین تھے ان کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ ان کا اسلوب بیان، ان کا تحریر کرنے کا طریقہ، ان کا انداز بیان نہایت سادہ اور دل نشین تھا۔ مشکل الفاظ استعمال کرنے کے بجائے ایسے الفاظ چنتے ہیں جو آسانی سے پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے کم و بیش 100 کتابوں سے ادب کے ذخیرے میں اضافہ کیا۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن، تنقید و تحقیق شامل ہیں اور اس کے علاوہ فارسی پر اردو کا اثر، خالق کا ذہنی ارتقاء،
حضرت مجدد الثانی ایک تحقیقی جائزہ، قرآنی عربی، علمی نقوش، ادبی جائزے اور تحریر و تقریر وغیرہ شامل ہیں۔ نصاب میں شامل مضمون نظریہ پاکستان ڈاکٹر صاحب کا ایک نہایت معلومات افزا مضمون ہے۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں نظریہ پاکستان کا مفہوم دلنشیں انداز میں واضح کیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ مضمون ان کی کتاب یا جو موضوعات جس پہ انہوں نے تحریر کیے ہیں وہ پاکستانیات میں سے شامل بحث ہے۔ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کتابیں۔ حالی کا ذہنی ارتقاء، اقبال اور قرآن، معارف اقبال، لواحی خانقاہ مزریہ، سید حسن غزنوی، حضرت مجدد الثانی ایک تحقیقی جائزہ، ادبی جائزے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے حالات زندگی ہم نے پڑھے۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف ایک علمی ادبی شخصیت تھے بلکہ ایک محقق، نقاد اور تنقید نگار بھی تھے۔ بہت علم دوست اور پاکستان سے محبت کرنے والی شخصیت تھے۔ ان کے زیادہ تر موضوعات مذہب، پاکستانیت، تصوف، اخلاق اور ادب پر مشتمل ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم نظریہ پاکستان کی پڑھائی، وضاحت، خلاصہ اور اس کی مشق حل کریں گے۔